لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزنا يورث الفقر، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. بے حد قابل قدر بزرگان دین اور ملت ابراہیمی کے ماننے والوں، سلسلہ چل رہا ہے سیرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سوانح، آپ کی زندگی کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے اور ان کو وہ مقام ملا ہے کہ تمام انبیاء میں کسی نبی کو وہ مقام نہیں ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اس امت میں اور اس شریعت میں جس اعتبار سے کیا گیا ہے، اس اعتبار سے کسی بھی ہستی کا ذکر خیر نہیں ہے، بلکہ اس شریعت کا مدار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو بنایا گیا ہے. جو بھی عمل شریعت محمدی کے اندر ہوتا ہے اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ملتی ہے. یاد رکھو، انسان کو 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں: اپنا گھر سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. دوسرے کے مکان میں جا کر ایئر کنڈیشن کمرے میں لیٹنے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی ہے، پوچھا گیا تو کہا کہ اپنے گھر کی نیند کا مزہ الگ ہے. اپنا گھر ہوتا ہے. دوسری چیز اپنا وطن. یہ انسان کو سب سے پیارا ہوتا ہے. باہر ملکوں میں جانے کے بعد اپنے وطن کی ایک ایک چیز کو یاد کرتا ہے، ایک ایک چیز سے پیار کرتا ہے اور ایک ایک چیز کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، تمنائیں رکھتا ہے، جبکہ وہ کوئی اس کے رہتے ہوئے کوئی وقت کی چیز نہیں تھی. اور تیسری چیز اولاد ایک ایسی چیز بنائی اللہ رب العزت نے، نہ جانے کون سی تاثیر اس کے اندر رکھی ہے کہ اولاد اگر سینے پر چڑھ کر کھیلنے لگ جائے تو دل کو سکون ملنے لگتا ہے. اولاد ایک ایسی چیز ہے. دوسرے کا بچہ رونے لگے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ رونے لگے تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اولاد ایسی چیز ہے. یہ تینوں چیزیں انسان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی بھی قیمت پر.
ان تینوں چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ذات مبارکہ ہے جس نے یہ کہا کہ رب مکان تیرے لیے، میرا وطن تیرے لیے، میری اولاد تیرے لیے، حتیٰ کہ میری جان بھی تیرے لیے۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس قربانی کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ بنایا۔ شریعت محمدی کے اندر ہر جگہ ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز جب تک مکمل نہیں کرتے جب تک کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ پڑھتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پر درود، نبی کی اولاد پر درود ایسے ہو جیسا کہ ابراہیم پر درود نازل ہوئی، ایسے ہو جیسا کہ ابراہیم کی اولاد پر درود نازل ہوئی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پر برکتیں، نبی کی اولاد میں برکتیں ایسے ہوں جیسا کہ ابراہیم پر برکتیں نازل ہوئی، ابراہیم کی اولاد پر برکتیں نازل ہوئی۔ جب تک یہ نہیں پڑھ لیتا تو نماز مکمل نہیں کرتا۔ نماز کے اندر بھی حضرت ابراہیم کا ذکر خیر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا مل اضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ جبکہ یہ خود آپ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو یاد کیا گیا۔ پھر انسان جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اسے قبر میں رکھتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور کس پر؟ ملت ابراہیم پر، ملت ابراہیم پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مقام ملا ہے وہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ ان کا ذکر خیر اس امت کے اندر ایک بنیادی ایک اصول ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، نسل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قربانیاں دینے کے بعد لوگوں کو پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو سستا سودا ہے، گھر چھوڑ دو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وطن چھوڑنا پڑے تو سستا سودا ہے، اللہ کو راضی کر لو، وطن چھوڑ دو۔ اولاد کو ذبح کرنا پڑ جائے تو اولاد کو ذبح کر دو، یہ بھی سستا سودا ہے، لیکن اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ آج ہر عمل میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ، یا اس چیز کی خیال ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے اس عمل سے راضی ہے، میرا رب میں اس عمل سے مجھ سے ناراض ہوگا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چار جانب بے حیائی، ہر چار جانب بے شرمی کا عالم ہے، ہر چار جانب بے شرمی کا عالم ہے۔ بے حیائی یہ ایمان کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ حیا ایمان کا جز ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔
حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور یہ حیا انسان کے اعمال میں ہو، انسان کے اقوال میں ہو، بات کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، الفاظ بھی با حیا ہونے چاہیے، الفاظ سے بھی بے شرمی پھیلتی ہے، جتنے صحیح صاف ستھرے الفاظ استعمال کریں گے اتنا اثر پڑے گا۔ یوں ہی تھوڑی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم صدقہ کرنے سے عاجز ہو، پیسہ خرچ کرنے سے عاجز ہو تو فقولوا قولا معروفا، اچھی بات کہہ دیا کرو، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا بھی۔ تو لفظوں کے اندر بھی حیا ہوتی ہے، لفظوں کے اندر بھی شرم ہوتی ہے، با حیا الفاظ استعمال کریں، انسان کے اعمال کے اندر بھی حیا ہو، اقوال کے اندر بھی حیا ہو، شرم آنکھوں کے اندر ہو، اقوال کے اندر ہو، اعمال کے اندر ہو۔ اور اگر یہ بے حیائی پھیلتی چلی گئی تو پھر یہ بے حیائی زنا تک لے جاتی ہے، اور سب سے پہلا بے حیائی کا جو ہتھیار ہے وہ ہے آنکھیں۔ فرمایا کہ بے حیائی میں شیطانوں کے تیروں میں سے پہلا تیر آنکھیں ہیں، بے حیائی آنکھوں سے شروع ہوتی، ان آنکھوں کو پاک کرو، یہ آنکھیں پاک ہوں گی تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا، دل پاک ہوگا، آنکھوں کو پاک کرو۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ دونوں طرف سے ہوئے ہیں۔ جب دونوں کی آنکھیں پاک ہوگی تب جا کر کے معاشرہ بنے گا، تب جا کر کے سوسائٹی بنے گی، تب جا کر کے پاکیزہ ماحول بنے گا۔ اگر صرف یہ چاہے کہ تمام مرد با حیا ہو جائے تو نہیں ہو سکتا، اگر صرف تمام عورتیں با حیا ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں، یہ دونوں طرف سے حیا چاہیے، اور دونوں کے لیے بچنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ مردوں کے لیے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آنکھوں کا پردہ مردوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ جب بے حیائی آتی ہے تو بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب ہونے لگتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بتلا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ علیہ السلام سے ہو چکا اور آپ ان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے، تو مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا، یاد رکھے ایک نام بڑا مشہور چلا آتا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ وہی ہے فرعون۔ فرعون بادشاہ کا نام نہیں ہے، فرعون بادشاہ کا لقب ہے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کا نام نہیں ہوتا، نام الگ ہے، لقب الگ ہوتا ہے۔ جیسے نجاشی یہ بادشاہ کا لقب ہے تو نجاشی اس کا نام نہیں ہے، وہ بادشاہ کا لقب ہے۔ وہاں کے ہر بادشاہ کو نجاشی اور مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون وہ دوسرا فرعون ہے، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ دوسرا فرعون ہے۔ تو لفظ فرعون سے یہ نہ سمجھے کہ یہ ظالم ہی ہوگا۔ جب بھی فرعون لفظ فرعون سنا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اس کی شخصیت مجروح ہے، یہ گنہگار، بڑا عیاش، بڑا ظالم ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نیک لوگ بھی گزرے ہیں جن کا نام فرعون رہا ہے، جو بڑے بادشاہ تھے۔ بہرحال فرعون کے یہاں سے گزر ہوا تو اس کا اصول یہ تھا
کہ اگر کوئی پردیسی آتا ہے اور ان کے درمیان رشتہ بہن اور بھائی کا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ہے، تو وہ مرد کو چھوڑ دیتا اور عورت کو پکڑ لیتا۔ لہذا لوگوں نے اطلاع دی فرعون کو کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، اور لکھا یہ جاتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام دنیا کے اندر حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بعد سب سے حسین و خوبصورت عورت ہے، ان سے زیادہ پھر کوئی خوبصورت عورت دنیا میں نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے اتنے حسن و جمال سے نوازا تھا، لیکن جب پتہ چلا فرعون کو، اس نے طلب کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پوچھا یہ تمہارے ساتھ یہ عورت ہے، کیا رشتہ ہے تمہارا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے، جی یہ میری بہن ہے۔ تو فرعون کے قانون کے مطابق کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور بتلایا کہ سنو، یہ ظالم بادشاہ، یہ عیاش بادشاہ، یہ بدعقیدہ انسان، برائی کا ارتکاب کرنے والا، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے میں نے تم سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ بتلایا کہ تم میری بہن ہو، لہذا عزت رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو اس روئے زمین پر میں اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، کوئی وہ انسان نہیں جو اس بات کا اقرار کرتا ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نبی ہوں، میری نبوت پر اقرار کرنے والی تم اکیلی ہو، تو اسلامی قانون کے مطابق تم بہن بنی۔ کیوں؟ المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین آپس میں بھائی ہیں، تو لہذا تم ایمانی میری بہن ہو۔ کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ فرمایا، نہیں نہیں، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے حجرے میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد جبکہ اس کو معلوم ہوا کہ یہ رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بے انتہا حسین و جمیل، تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے وضو فرمائی اور مصلی پر بیٹھ گئی۔ رب سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، میں نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں تیرے نبی کو سچا مانتی ہوں، تیرے پاکیزہ نبی کی بیوی ہوں، اور میں نے تیرے علاوہ یا تیرے نبی کے علاوہ آج تک اپنا کسی کو چہرہ تک نہیں دکھلایا، میری حیا کا تو اور تیرا نبی گواہ ہے۔ لیکن آج یہ ظالم، یہ بادشاہ یہ جرم کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ تیری دی ہوئی عزت تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں لکھا لوگوں نے کہ جب فرعون نے برائی کا ارادہ کیا تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس پر اس طریقے سے نازل ہوا کہ اس کی ہوا اکھڑ گئی اور اس کو موت کے جھٹکے لگنے لگے۔ سکرات الموت جو ہوتی ہے نا، یہ اس سے آج تک بچا کوئی نہیں، کہ جب انسان کے کلیجہ منہ کو آ لگے، وہ سمجھ گیا کہ اسی پاک دامن عورت کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب آیا، تو کہا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے درست کر دے، میں دوبارہ یہ ارادہ نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تو اماں نے حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے رب سبحانہ و تعالی، تو جانتا ہے کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ سارہ نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ بھی ظلم، یہ بھی جرم میں الزام میرے سر آئے گا، لہذا اس کو درست فرما دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو درست کر دیا۔ جیسے ہی وہ درست ہوا تو پھر اس نے دوبارہ پھر ارتکاب کرنا چاہا، پھر برائی کا ارادہ کیا،
پھر وہی عذاب نازل اسی طریقے سے. لکھتے ہیں کہ 3 یا 4 مرتبہ اس نے ایسا ارادہ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد اس طرح آئی کہ اس پر عذاب نازل ہوتا رہا, اور وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں اس نے آ کر ہاتھ جوڑ لیے اور اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ تم یہ کسے لے کر آئے ہو؟ یہ انسان ہے کہ جنات ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ اس کو نکالو میرے حجرے سے, اور اس کو داد و دہش دیا جائے, انعامات دیا جائے, اور میری بیٹی جو ہے وہ بطور خدمت کے ان کو پیش کر دیا جائے, جس کا نام حاجرہ تھا. یہاں پر ایک بات سمجھتے چلیں کہ آج تک یہ بات بڑی مشہور کی گئی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ باندھی تھی. یہ نہیں, یہ یہودیوں کا قول ہے, یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہودی کون ہیں؟ یہودی وہ ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد 12 نسلیں, ان سے نکل کر کے تمام انبیاء کرام آئے, اور ان نبیوں میں آخری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ لوگ. گویا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پوری نسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتی ہے, لیکن انہی کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں. نبیوں کا سلسلہ حضرت اسماعیل سے لے کر حضور علیہ السلام میں درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. ڈائریکٹ اگر کوئی نبی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یوں کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ چچا کی اولاد سے ہیں. اگر آخری نبی آنا تھا تو ہماری نسل میں آنا تھا. تمام ہزاروں نبی ہماری نسل میں آئے ہیں, تو آخری نبی اللہ نے آپ کو بنایا اسی عداوت کی بنیاد پر. انہوں نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا, اور اللہ رب العزت نے بطور عذاب کے قیامت تک کے ان کو گمراہ کن قرار دے دیا. ارشاد فرما دیا اپنے کلام الہی کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اور یہ قیامت تک ذلیل و خوار رہیں گے, یہ گمراہ رہیں گے. تو انہوں نے اسی عداوت کی وجہ سے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی اولاد ہے, تو فرمایا کہ حاجرہ تو باندھی تھی, باندھی کا احترام نہیں کیا جاتا. تو یاد رکھے حضرت حاجرہ علیہ السلام باندھی نہیں تھی, بلکہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی, شہزادی تھی. اس نے بطور اکرام کے, بطور کے احترام کے اب حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ عنایت فرمائی. پھر آپ جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے آگے پہنچتے ہیں. الغرض بتلانا مقصد یہ تھا اس واقعے کے اندر کہ اگر حیا آنکھوں میں ہو, اگر حیا کا مصمم ارادہ ہو, عزم مصمم ہو, تو پھر اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے جب انسان اپنی حیا کا پورا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے حیا کو تار تار نہیں کر سکتی. یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا کہ جی کیا کرے, ہر جگہ بے حیائی ہے, ہر جگہ بے حیائی ہے, سڑکوں پر نکلے تو بے حیا عورتیں معلوم ہوتی ہیں, موبائل پر دیکھے تو بے حیا عورتیں معلوم ہوتی ہیں, جہاں دکانوں پر چلے جائیں بے حیا. یہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے خود تمہیں حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آج تک تم نے عورتوں کا پردہ سنا ہے کہ عورتوں کو پردہ لگایا جائے, عورتوں کو پردہ لگایا جائے. مردوں کا پردہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ مردوں کو حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے چلے. یہ آنکھوں کا پردہ ہے, یہ ہر مسلمان مرد کے لیے فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ انسان کی نگاہ جہاں چلی جاتی ہے وہ وہیں پہنچ جاتا ہے, وہ وہیں پہنچ جاتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ آنکھیں
شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہی وہ آنکھیں ہیں. انہی آنکھوں سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے. اور پھر اس واقعے سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ زنا جو ثابت ہوتا ہے وہ تنہا مرد سے نہیں ہو سکتا، اس کی اپنی جرت کی وجہ پر بھی نہیں ہو سکتا، اپنی طاقت کی بنیاد پر بھی زنا ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت کا ارادہ نہ ہو. قرآن کریم کی آیت واضح فرماتی ہے. ارشاد فرمایا رب سبحانہ و تعالی نے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جبکہ اسی طرز پر ایک آیت اور ارشاد فرمائی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. سنیں انداز قرآن کا کہ جب چوری کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت جب یہ چوری کرے تو فاقطعوا ایدیہما، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ ڈالو. تو سنو پہلے کیا ارشاد فرمایا السارق، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والا مرد، السارقۃ، چوری کرنے والی عورت، عورت کو بعد میں ذکر فرمایا. لیکن جب قرآن میں زنا کی باری آئی تو فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد جب وہ زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائے، 100 کوڑے لگائے جائے. یہ حد نافذ کر دی گئی قرآن کریم کی. اور ایک منسوخ الآیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آیت جو منسوخ التلاوہ ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے، اس کا حکم اس شریعت کے اندر آج بھی موجود ہے. قرآن کریم کی آیت قرآن کریم کے اندر موجود نہیں لیکن اس کا حکم موجود ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. یہ قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں کہ اگر ہمارے زمانے کی حکومت، ہمارے زمانے کے سربراہ، ہمارے زمانے کے قائد رہبر، جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہاتھ ہیں، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو معاشرے کو سنبھال سکتے ہیں، اگر ان آیتوں پر وہ عمل کرنے لگ جائے تو زمانے سے برائی کا نام ہی مٹ جائے. لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ سرکار اس برائی کو مٹائے گی تو ہم ایسے نہیں ہونے والا، خود کو بدلنا پڑے گا. ساری دنیا بے حیا ہو جائے، پورے عالم کے اندر بے حیائی کا دورہ ہو جائے تو تمہیں حیا کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں راستے پر نکلتا تھا بے حیا عورتیں آتی تھی، یہ نہیں کہہ سکتے تھے مجھے ابھارا گیا ہے. نہیں، جب 7 تالے لگا دیے گئے، 7 دروازے بند کر دیے گئے، یوسف علیہ السلام کو کہا ہئی تلک، اگر نہیں آئے گا تجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، آیا برائی کے ارادے سے. فرمایا معاذ اللہ، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو. اتنی بے حیائی. یاد رکھو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 انسان وہ ہیں کہ جس دن خداوند عالم کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت انہیں اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. ان 7 انسانوں میں سے ایک انسان وہ ہوگا جسے بلایا گیا ہو بحسن و جمال، کسی عورت نے برائی کے ارادے سے، حسن و جمال کے ارادے سے، یا کسی مرد نے کسی عورت کو اپنی طرف بلایا ہوگا اور اس نے کہا ہو انی اخاف اللہ، میں برائی نہیں کر سکتا یا میں برائی نہیں کر سکتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں. یعنی اس کے پاس برائی کے تمام چیزیں مہیا ہونے کے بعد اس نے اللہ رب العزت کے ڈر کو سامنے رکھا تو اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی بروز محشر جب آسمان سے چاند کو اور ستاروں کو توڑ کر کے درم بھرم کر دیا جائے گا، وہ سورج جو اتنی بلندیوں پر ہونے کے باوجود اتنی تپش لے رہا ہے، وہ انسان کے جسم، چہرے، سر کے اوپر ایک بالشت اوپر سیدھا کر کے رکھ دیا جائے گا اور انسان کا جسم ابلتی ہوئی ہانڈی کی طرح ہو رہا ہوگا. اس وقت اس عالم کے اندر اس انسان کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو لہذا برائی سے بچو،
برائی سے بچو. برائی کا نقصان دنیا کے اندر یہ ہے، ارشاد نبوی ہے کہ الزنا یورث الفقر. دنیا کماتے چلے جاؤ لیکن دولت کے اندر، رزق کے اندر تنگی پیدا کر دی جائے گی اگر زنا کرو گے. تو انشاءاللہ برائی سے بچیں گے نا، پکا ارادہ ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام ارادہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری